کتاب اللہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ اندازے لگا لیے ہیں کہ وہ ویسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ صرف اس بات کا اقرار کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے، کہ وہ ویسے ہی معاف کر دیے جائیں گے، کلمہ پڑھ لیا اور جنت مل گئی۔ فرمایا وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ہماری پوری زندگی کا خاکہ پیش کر دیا ہے کہ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف ایمان کا دعویٰ کرنے پر؟ آج ہمارے معاشرے میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو ہمارے عام لوگوں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ وہ ہم سے بھی کہتے ہیں، کہتا ہے جنہیں کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن کلمے کے تقاضے، اپنی زندگی وہ پوری اپنی مرضی کے مطابق گزارے اور کہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ جھوٹ ہے۔ اصل پوری بات مولوی نہیں بتاتا، پوری بات اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ اس کی روزی روٹی، کام کاروبار، دھندا وہ دین ہے۔ تیجا، ساتواں، 40واں، برسیاں، ماہانے، سالانے، نذرانے اس کو نہیں ملیں گے اگر وہ پوری بات بتا دے گا۔ پوری بات کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے نماز مر گیا اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی ابن خلف جیسے مشرکوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اب وہ کہے کہ جی میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، یا اللہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے نماز کا یہ حشر ہے، اور جس نے جان بوجھ کر کسی کلمہ گو کا قتل کر دیا، یعنی مظلومانہ طور پر کسی مسلمان کو مار دیا، اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس اب بیڑی پار ہے، نہیں، کلمہ پڑھ کر اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام میں داخل ہونا ہے، یہ اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اچھا کوئی بندہ پرائمری میں داخلہ مل جائے اسے کہ جی مجھے اسکول میں داخلہ مل گیا ہے، تو وہ یہ کہنا شروع کر دے جی میں تو ماسٹر کر لی میں نے، یہ ممکن ہے؟ وہ تو داخلہ ملا ہے تمہیں، اب تو داخلہ ملنے کے بعد پڑھے گا، امتحان دے گا، آزمائش اٹھائے گا، کتابیں پڑھے گا، محنت کرے گا سال ہا سال، پھر جا کر تجھے وہ ڈگری ملے گی۔ یہ تو دنیا میں بھی یہی قانون ہے۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد فرمایا احسب الناس ان یترکوا، کیا تم نے یہ حساب لگا لیا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، وہم لا یفتنون، اور ہمیں فتنے میں یعنی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، فرمایا سیاہ فام شخص بیت اللہ کو گرا دے گا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کی اینٹیں اٹھا رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ سیاہ فام بندہ، سیاہ فام لوگ وہ بیت اللہ پر حملہ آور ہوں گے اور اس کی حرمت کو پامال کریں گے۔ وجہ اس کی کیا ہوگی کہ جو وہاں ایمان والے ہوں گے وہ بھی اس کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ اللہ کا گھر، مسجدیں، دین اسلام ہے نا گمنام ہو گیا، بالکل گمنام۔ فرمایا کہ یہ اسلام جب آیا تھا تو گمنام تھا، پھر ایک وقت آئے گا کہ اسلام گمنام ہو جائے گا۔ یہ ابھی جمعہ کا ٹائم ہے، افضل ترین دن، افضل ترین وقت، دنیا کا سب سے بہترین موقع، سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر،
اذان ہونے کے بعد تجارت، کام، کاروبار کرنا کبیرہ گناہ ہے، حلال نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ وہ رزق جو خطبہ جمعہ کے دوران کمایا جاتا ہے، قرآن پڑھو سورہ جمعہ، وہ حرام ہے۔ لیکن دیکھ لیں امت مسلمہ، کام، کاروبار، دھندے اپنی روٹین سے جاری ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں، کوئی چھٹی منا رہا ہے، کوئی اپنی مرضی سے آ رہا ہے، کوئی جناب آسانیاں تلاش کر رہا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں حالتیں، فرمایا وہ جو بیت اللہ کے اس وقت متولی اور وہاں پر لوگ ہوں گے، وہ خود اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے ہوں گے، پھر اللہ کی طرف سے یہ مسلط کیے جائیں گے سیاہ فام لوگ، اور یہ بیت اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین پر برائیاں عام ہو جائیں گی تو اللہ اپنا عذاب بھیجے گا، اللہ اپنا عذاب بھیجے گا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت اللہ کے فرما بردار ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا وہ اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ ثابت کیا ہوا؟ قرآن سورہ انفال میں لکھا ہوا ہے جب عذاب آتا ہے نا تو نیک اور بد سارے ہی اس میں رگڑے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کب دیکھیں نا کسی جگہ پہ عذاب آ گیا، نیک لوگ بھی اس میں مرتے ہیں۔ فرمایا ہاں، وہ اگر نیک اس میں شہید ہو جائیں گے اس عذاب کی وجہ سے تو وہ اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جو برائی کے دور میں اچھائی کی دعوت پیش کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہیں چھوڑتے۔ اور ایسا نیک بندہ کہ جس کی اپنی کٹیا ہے، اپنا کام کاروبار دھندا ہے، اسے کوئی فکر نہیں کوئی اچھا کرے برا کرے، اور اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا، وہ بھی رگڑا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بے شک قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، اور اس سے مراد یہ نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کتابوں سے علم کو کھینچ لے، بلکہ علم والے علماء جو صحیح باتیں تمہیں بیان کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایسے لوگوں کی کثرت ہونا شروع ہو جائے گی جو جاہل ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوان بڑے ہر بندہ جناب فیس بک، ٹویٹر اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، ایک انگلی پر سارا دن وہ سکرول کرتا رہتا ہے۔ آپ نے دن میں کتنی بار دیکھا ہوگا حدیث نبوی، حضرت علی نے فرمایا، حضرت حسین نے فرمایا، فلانے نے فرمایا، یعنی احادیث کے نام پر، حتیٰ کہ قرآنی آیات کے نام کے اوپر میڈیا کے اوپر جھوٹ اور کذب بیانی اور من گھڑت روایات کی بھرمار ہے۔ فلاں دن جھاڑو دیا تو یہ ہو جائے گا، اس وقت ناخن کاٹے تو یہ ہو جائے گا، تیل لگایا تو یہ ہو جائے گا، فلانا کام کیا تو یہ ہو جائے گا۔ اچھا، لوگ اکثر تو اس پہ عمل کرتے ہیں، جو نہیں عمل کرتے وہ پوچھتے ہیں، او بھائی پوچھنے کا موقع کیوں آیا؟ کیونکہ تیرے گھر میں کتاب اللہ موجود ہے، قرآن موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور اور روشنی ہے۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بات سچی ہے نا، کوئی شک کسی کو؟ شک کریں گے تو ایمان جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو سورہ کہف پڑھتے ہیں؟ فرمایا جس بندے نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں زبانی یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ بڑا جناب میں پریا پنچایت والا ہوں، بڑا سیاڑا ہوں، بڑا میں جناب کاروباری ہوں، بڑی ڈگریاں میرے پاس، بڑا بینکر ہوں، بہت بڑا میں کھاتے اور بہی کھاتوں کو چلانے والا ہوں، قرآن تو یاد نہیں۔ قرآن سے تعلق ہم نے توڑا اور بربادی ہوئی۔ اچھا، اندھیرے کیوں ہیں؟ ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں
کہ جی حال کوئی نہیں، کما رہے ہیں، بنتا کچھ نہیں، ذلت ہی ذلت ہے، پستیاں ہی پستیاں ہیں، ماحول ہی خراب ہے، بیوی نہیں سنتی، اولاد نہیں سنتی، کام کاروبار نہیں چلتا. آپ اس سے سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، تو نے قرآن کو تو نہیں چھوڑا؟ حدیث نبوی پر عمل تو نہیں چھوڑ دیا؟ کیا تو قطع رحمی کرنا شروع تو نہیں ہو گیا، رشتوں کو توڑنا؟ یہ 3 بڑے ریزنز ہیں، بڑے کاز ہیں جن وجہ سے اللہ کی طرف سے بندے پر سختی آ جاتی ہے. اچھا، سارا ہفتہ اچھا گزارنا چاہتے ہو، نسخہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. فرمایا سورۃ الکہف کو پڑھ جمعہ کے دن. اچھا، اس کا وقت پتہ کون سا ہے؟ جمعے کی رات مغرب سے لے کر، یعنی کل شام جو گزری، جمعرات مغرب سے لے کر آج مغرب تک. جو بندہ حفظ ہے وہ 10 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، جو عام بندہ ہے وہ 20 منٹ لگا دے گا. یعنی 20 منٹ کے اندر یہ سورت آپ پڑھ سکتے ہیں. اور فائدہ کیا ہوگا؟ سارا ہفتہ اگلے جمعے تک تمہارے لیے روشنی ہوگی، اللہ کام سیدھے کر دے گا. بابے کے پاس جا رہا ہوں جی، دھاگا لوں گا، تعویذ لوں گا، دم کرواؤں گا، وہ کہتا ہے لیا پہلا کالا بکرا، پہلے میرا سالانہ ماہانہ نذرانہ تو لے کے آ، پھر میں تیرے لیے دعا کروں گا. کر کچھ نہیں سکتا، گتھیاں ساری سلجھانے والا مشکل کشا تو اللہ ہے. قرآن پڑھو تیرے لیے روشنی ہو جائے. تو فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر جاہل لوگ رہ جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے. آج تو ہے ہی ساری جہالت، ساری جہالت. میڈیکل کا مسئلہ جادو ہو گیا، فلانا مسئلہ یہ مسئلہ بن گیا. خود نااہل، بے نماز، صبح و شام کے اذکار نہ کرنے والا، اللہ اس کے رسول کا باغی، کام کاروبار نہیں چلتا، ہوتا اللہ کا عذاب ہے، کیا کہتا ہے میرے تو جادو ہو گیا. تو بھائی صبح اٹھ، تجھے رزق چاہیے نا، اٹھ ذرا، تہجد پڑھ، فجر پڑھ، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا. فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا اور علماء قبض ہو جائیں گے اور جاہل رہ جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے. یہ ہے اصل. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی علم کو براہ راست نہیں اٹھائے گا، بلکہ علم والے اٹھا لیے جب فوت ہو جائیں گے، جاہلوں کو لوگ اپنا لیڈر بنا لیں گے. آج جتنے لیڈر بنے پڑے ہیں اکثریت وہ کون ہیں؟ جاہل. جو جتنا بڑا فاسق اور فاجر اور بدماش اور غنڈا اور شرابی اور قبضہ گروپ ہے وہ آپ کا لیڈر ہے. ان کو لیڈر بناؤ گے تو میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ عذاب مسلط ہوں گے. اور پھر اور سب سے بڑی مصیبت مسند احمد کے اندر، آج میں صبح یہ حدیث پڑھ رہا تھا، یقین کریں اس کا ایک ایک لفظ 100% آج ہماری سوسائٹی میں موجود ہے. ایک ایک لفظ امام احمد اپنی کتاب میں لے کر آئے، سند اس کی بالکل صحیح ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قطع رحمی عام نہ ہو جائے. پہلی بیماری رشتوں کو توڑنا. ہاں جی، تو کیوں مرنا جینا تیرا ختم ہے کہ جی ہمیں اس نے رشتہ نہیں دیا. تیرا کیوں مرنا جینا ختم ہے کہ جی یہ وجہ ہے. بلا وجہ، دینی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے رشتوں کو توڑ دینا. قطع رحمی کرنے والے، فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی کہ قطع رحمی عام ہو جائے گی. فواحش اور منکرات پھیل جائیں گی. آج کیا ہے؟ فحاشی، عریانی، منکرات، میوزک، ناچ گانا، بے پردگی، یہی رہ گیا. فواحش اور منکرات پھیل جائیں گی.
बुरी हमसायगी आम हो जाएगी। आज लोग अपने बुरे हमसाए से पनाह मांगते, नाली बंद, कूड़ा बंद, अजाब, म्यूजिक लगा देना, लोगों को तंग करना है ना। ये आप मना करो, पहले तो देखें एक भरम होता था, किसी बुजुर्ग की कोई बात मान लेता था। आजकल अगर मेरे भाइयों थोड़ा बहुत किसी से कोई रिक्वेस्ट कर दे कि यार अल्लाह के बंदे, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हमने नमाज पढ़नी है, हमने फलां काम करना है, ये म्यूजिक बंद करो, वो आगे से दिल से तो गन लेके आ जाए। वो हो सकता है आप एक बात करें, दूसरी बात पे आपको फायर मार दे। फरमाया कयामत कायम नहीं होगी जब तक के कता रहमी आम ना हो जाए, फवाहिश और मुनकरात फैल ना जाए। आज देख लो, आपका कारोबार चलता ही नहीं जब तक आप औरत की नंगी तस्वीर ना लगाएं। खाना पीना, कपड़े, लिबास, जूते, औरत की तस्वीर। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया दो गिरोह ऐसे हैं जिनको जब मैं मेराज पर गया वो नहीं मैं देख सका, अल्लाह ने मुझे वो गिरोह नहीं दिखाए। तो गिरोह तो बहुत सारे हैं, दो गिरोह जहन्नुम के मैंने नहीं देखे अभी तक। उनमें एक गिरोह वो है जो जालिम हुक्मरान है। अब देख ले, हमारे पंजाब के अंदर ऑपरेशन जारी है, सफाई के नाम पर, इंक्रोचमेंट के नाम पर। ठीक है, जिसने नाजायज कब्जा किया है आप उसका बंदोबस्त करें, लेकिन जालिमों, गरीब का माल, गरीब की रेडी, उसका रक्षा, उसकी सारी जिंदगी की कमाई, उसको खंडर तो ना बनाओ। अगर सड़कें वेली करवानी है जरूर करवाओ, लेकिन उनके लिए ऑल्टरनेट इंतजाम तो करो कि वह भूखा ना मरे। ये जिल्लत मेरे भाइयों जब मुआशरों में फैलती है तो ये मुसीबतें आती हैं। फरमाया दो लोग मैंने नहीं देखे, जालिम हुक्मरान, और साथ पता क्या फरमाया दूसरी हदीस में? फरमाया ऐसा दौर आने वाला है, तुम्हारे हुक्मरान ऐसे होंगे, इनके चेहरे इंसानों के होंगे पर दिल शैतान के होंगे। अपने बच्चे अमेरिका और ब्रिटिश नेशनल अयाशियां करने वाले, सारा माल लूट लूट कर वहां यूरोप के अंदर काम कारोबार बनाने वाले। 1996 की बात है, मैं बिल्कुल जवान था, चले भी हमें नहीं पता था वहां जाना उसकी क्या हैसियत है। जब पता चला तो आगे वापस। तो इटली का एक शहर है, उसका नाम है वेंटीबिलिया। वेंटीबिलिया से बाई ट्रेन मैं जा रहा था नीस, ये फ्रांस का शहर है। तो जब बैठे तो मेरे साथ एक दोस्त था, उसने कहा ये सफेद बिल्डिंग देख रहे हैं? मैंने कहा जी देख रहा हूँ। कहता है ये जरदारी की है। ट्रेन चल रही है, बिल्डिंग खत्म नहीं हो रही। ये शरीफ फैमिली के मेरे भाइयों जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर लंदन में हमने खुद देखे। ये फ्लैट नहीं है, महल है। अरबों पाउंड इन्वेस्टमेंट यूरोप के अंदर, इलाज यूरोप के अंदर, औलादें यूरोप के अंदर, काम कारोबार वहां, बच्चों की तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। फिर वो आकर हमारे अमीरुल मोमिनीन बने। ये बराबर जो है, मैं उस वक्त यूके में था 2005-6 में, ये ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था। और इसकी तस्वीरें हम देखा करते थे, मीडिया के ऊपर आती थी कि अंग्रेजनियों के साथ वो सारे काम जो बुरे करते हैं ये करते हैं, फिर इनको तालीम तरबियत देकर काफिर हमारे मुल्कों पर मुसल्लत करता है, जा जाकर मुसलमानों पे हुक्मरानी का। वजह इसकी क्या है? वजह यह है कि हमने बरादरीज़म और पार्टीबाजी और तासुब और जाती लालच की बुनियाद पर इन चोरों डकैतों को हमेशा अपने सरों पे मुसल्लत किया। ये है असल वजह। बारियां बनी हुई हैं, हर एक आएगा खाएगा। 1960 का अखबार परसों में पढ़ रहा था, उसका तराशा, उसमें क्या था? चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे, चीनी की कीमतें ब्लैक करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 1960 की भी वो भी खबर, आज भी यही खबर। ये कभी दुरुस्त नहीं होगा जब तक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला हुक्मरान नहीं आता। बात याद रखें,
غریب پستا جا رہا ہے. آج کل دیکھ لو، ایک رکشے والا مجھے ملا، کہتا پورا ہفتہ منڈی شہر کے اندر میں رکشہ چلاؤں. اس کی بچی کا بازو ٹوٹ گیا. وہ ہمارا جاننے والا ماشاءاللہ نمازی ہے، اچھے عقیدے کا ہے، بچی گری بازو ٹوٹ گئی. کہتا پورا ہفتہ ہو گیا 700 روپے کمائے میں مارکیٹ میں، خالی کام کاروبار بند. اب بتاؤ وہ کہاں جائے؟ گورنمنٹ کے ہسپتال میں جائے گا تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ پرچی پکڑ اور جا کے 5000 کے یہ چیزیں لے کے آ. اچھا وہ چیزیں وہ لے کے آئے گا، میڈیکل سٹور والے نے جا کے 100 کی چیز ہے 50 جا کے ڈاکٹر کی جیب میں ڈالنا ہے تو اس کا ہے. وہ اندر بیٹھا ہوا فرعون فری دوائیاں ملنے کے باوجود وہ جا کے باہر ساری میری بھگت ہوتی ہے. جا کے پوچھے، میں میڈیکل سٹور والوں کو جانتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی ایسے معاملات نہیں کرتا. کروڑوں کے کام کاروبار، گورنمنٹ کی دوائیاں میرے بھائیوں، حتیٰ کہ ان کی پیکنگیں بدل کر یہ ظالم ان کو فروخت کر. اب تو کہتے ہیں ہم پرائیویٹائز کریں گے، ہسپتال پرائیویٹائز ہوں گے، لوگ کریں گے. پہلے ملتا کچھ نہیں، پرائیویٹ کو کیا ملے گا؟ سود پر قرضے دو، سود کا نظام لے کر آؤ. یہ سودی قرضوں سے کبھی ملک ترقی کر سکتا ہے؟ اچھا جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں 1992-90 میں پیلی ٹیکسی، پھر کالی ٹیکسی، پھر فلانا، پھر فلاں، اپنا گھر سکیم، فلانا گھر سکیم، کتنی سکیمیں آئیں. کچھ 100 سے زیادہ سکیمیں آئی ہیں جو میرے بھائیوں امپلیمنٹ ہوئی. ان سے غریب کو کچھ ملا. آج بھی غریب ہے. وہ ساری اسکیمیں اصل وجہ کیا تھی؟ کک بیکس کھانے کے لیے یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں. 2 ارب لگاؤ، 50 کروڑ ہماری جیب میں جائے. اصل روڑا سارا کک بیکس ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو ظالم حکمران کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ ان پر کتنا سخت عذاب ہوگا، اور دوسری وہ عورتیں ربا کاسیات عاریات مائلات ممیلات. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یہ. پہلے ظالم حکمران، اپنا معیار الگ. اچھا بھائی، چھوٹا سا آپ کا آپریشن ہو، چھوٹی سی آپ نے سرجری کروانی ہو، تھوڑا سا آپ کو کوئی ماڑا سا نمونیا بن جائے، آپ کا علاج تو انگلینڈ، امریکہ اور سوئٹزرلینڈ اور بڑے بڑے ملکوں میں جا کر ہو، تو غریب کو تو بھائی گورنمنٹ ہسپتال میں بھی کچھ نہ ملے. پھر تم کہو کہ اللہ کی رحمت ہم پر ہے. ظالم حکمران. اور دوسرا فرمایا ربا کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں جو کپڑے پہنے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی. مائلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. ممیلات، ان کی طرف مائل ہونے والی. فرمایا ان کو جو عذاب ہوگا وہ مجھے نہیں دکھایا جائے گا، اتنا سخت عذاب ہوگا. عورت دیکھا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی. قطع رحمی، فواحش و منکرات، اور بری ہمسائیگی. آج برے ہمسائے نہیں، ہر جگہ پہ برا ہمسائے. دکان، مکان، زمین، برا ہمسائے. پہلے اچھے ہمسائے، مشکل میں کام آنے والے، مشکل میں ساتھ دینے والے. بستر لے آؤ جی، چارپائیاں لے آؤ جی، ہم اکٹھے ہیں، ہمارا معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے جبریل علیہ السلام اتنی بار میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے کہ مجھے ہر بار یہ خدشہ ہو جاتا کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمسائے کو وارث نہ بنا، یعنی ہمسائے کا بھی وراثت میں حصہ نہ رکھے. اتنی بار میرے پاس آئے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں. ہمیں فکر ہی کوئی، پرواہ کوئی. اس کا آرام، اس کا سکون، اس کو مصیبت میں ڈالنا، ذلت میں ڈالنا. تو میرے بھائیوں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی. اب یہ 3 باتیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں یہ بالکل ہماری مسلم سوسائٹی میں موجود ہیں. اللہ رب العالمین ان کے عزیز پاکستان اور امت مسلمہ اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس تھوڑی سی زندگی کو اپنی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر دعوانا الحمدللہ.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. ان لوگوں سے پوچھیں جو غلام ہیں, جو ذلتوں میں ہیں, جو مشکلات میں ہیں. غزہ کو بھیجنے آج 2 سال سے زائد ہو گئے. نہ ان کے پاس اپنی ریاست ہے, نہ اپنی فوج ہے, نہ اپنی پولیس ہے, نہ اپنا اڈا ایئرپورٹ ہے, نہ اپنی ہسپتال ہے, کچھ نہیں. حالانکہ یہ غزہ اور یہ بیت اللحم اور یروشلم یہ وہ علاقے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے, بلکہ اس سے بھی کم, تقریباً 85 سال پہلے یہاں پر حجاز ریلوے چلتی تھی. یہ خلافت عثمانیہ کے تونگر علاقے تھے. یہاں لوگ خوشحال تھے. یہاں کا زیتون پوری دنیا میں جاتا تھا. لیکن آج اسرائیل جیسی ناجائز ریاست نے انسانیت کی وہ تذلیل کر دی ہے کہ پوری انسانیت اس پر چپ سا لے گئی. کافر تو کافر ہیں, الکفر ملت واحدہ, وہ تو ایک ملت ہے, وہ تو اللہ کے دشمن ہیں, وہ تو مسلمانوں کے دشمن ہیں, وہ تو آپ کے ازلی دشمن ہیں. ان سے تو کیا ہم نے ملال کرنا ہے؟ اصل ملال اور پریشانی تو امت مسلمہ کی. اب تقریباً 4 دن پہلے, میں نے 2 ہفتے پہلے بھی بیان کیا تھا, یہ میں بار بار باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اب بھائیوں وہ حالات نہیں ہیں پلاننگ کرو یہ کرو. اب تو بھائی ہم جنگ میں ہیں. مفتی ہر 2 دن کے بعد کہتا ہے آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا. جتنی بھی ٹھکائی ہوئی ہے اب وہ دیکھیں اس کا بدلہ تو لے گا. ہمارا ایمان ہے اگر وہ حملہ کرے گا تو اس کو پہلے سے زیادہ منہ کی کھانی پڑے گا انشاءاللہ. لیکن ہم ان سے خیر کی توقع نہیں کر سکتے. کیا کہتا ہے؟ ہر روز کہتا ہے آپریشن سندور ابھی. یعنی وہ اب دیکھ لیں کے پی کے میں, بلوچستان میں دہشت گردی, BLA, سارا کام وہ کروا رہے ہیں. خوارج کو پروموٹ کر رہے ہیں, فتنہ ہندوستان آگے بڑھا رہے ہیں. پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرو. پاکستان کی فوج, پولیس اور FC اور فرنٹیئر کور ان پر حملے کرو. سارا کچھ کروا. لیکن اس کے ساتھ جو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے وہ کیا ہے کہ نیتنیاہو ملعون جو دنیا کے کسی قانون, کسی ملک, کسی اقوام متحدہ کو مانتا ہی نہیں. یہ عجیب و بدماش, وہ نہیں مانتا کسی کو. قراردادیں جنرل اسمبلی کی, سیکورٹی کاؤنسل کی, ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں, وہ نہیں مانتا. اس نے 3 دن پہلے دوبارہ کیا کہا, اور پہلے تو وہ چھپے لفظوں میں کہتا تھا نا, اب اس نے ببانگے دہول پوری اکڑ کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے. اور بیسیکلی تو یہ امت مسلمہ کے منہ پر تماچا ہے. کیا کہا؟ کہتا ہے گریٹر اسرائیل جتنا بھی ہمیں محنت کرنی پڑے ہم اس پر عمل درآمد کر کے چھوڑیں گے. یہ دنیا کی سب سے سنجیدہ بات ہے. اس کو گریٹر اسرائیل کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اپنی پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے اس کا نقشہ لگا رکھا ہے. آپ جا کر صرف گوگل کے اوپر سرچ کریں میپ آف گریٹر اسرائیل, آپ کے سامنے نقشہ. کوئی اس کو روکتا نہیں, کوئی اس کو بین نہیں کرتا, کوئی اس کو کمیونٹی سٹینڈرڈز کے خلاف نہیں قرار دیتا. کیا ہے نقشہ؟
سارا اسرائیل، سارا فلسطین کا علاقہ، سارا اردن کا علاقہ، آدھا مصر کا علاقہ، سوریہ یعنی شام کا سارا علاقہ، سعودی عرب کا اتنا علاقہ کہ مدینہ منورہ بھی اس میں شامل ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مدینہ کی سرزمین یہ ہماری ہے، خیبر کی سرزمین ہماری ہے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ کے یہودیوں کے قبائل تھے، یہ ہماری سرزمین ہے، ہم یہ سارا علاقہ گریٹر اسرائیل میں شامل کریں گے اور یہ ہمارا ہوگا۔ اعلان کرتا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کو یہ ڈرون کس نے دیے تھے؟ اسرائیل نے۔ ڈرون اڑانے والے کون تھے؟ اسرائیلی۔ کوہٹا پر حملوں کی پلاننگ کون کرتا تھا؟ یہ مل کر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا؟ دیکھیں وہ قریب آ رہے ہیں، وہ پلاننگ کرتے ہیں، وہ اپنے منصوبے بناتے ہیں۔ اصل اسے پتا ہے کہ اب امت مسلمہ کا ایک ملک ایسا رہ گیا ہے جن کے پاس فوجی طاقت موجود ہے، الحمدللہ۔ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے طاقت ہونا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اب دیکھیں وہ کہتا ہے ہم گریٹر اسرائیل بنائیں۔ ایران کے قریب آیا، سارے معاملات ہوئے، پاکستان نے عقل دکھائی، الحمدللہ فائدہ اٹھایا۔ اس پر آخری دنوں میں ہائپر سونک جو اٹیک ہوئے ہیں، تیز ترین میزائل جس کو اس کا ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم امریکن وہ بھی نہیں روک سکا۔ آپ مجھے یہ بتائیں ایران آ سکتا تھا؟ تو یہ باتیں ہیں، اس وقت سنجیدہ یہ مسائل ہیں میرے محترم بھائیوں، اور وہ ہر روز اس پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ اب تو ظلم کی انتہا ہے، بچے عورتیں کھانا لینے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اوپر سے گولے پھینکتے ہیں اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو، اپنے سیٹلرز کو۔ یہ سیٹلر پتہ کون ہے؟ یہ بھی بتاتا ہوں۔ اسرائیل مقبوضہ غیر قانونی سرزمین، فلسطینیوں کی ملکیت امت مسلمہ، ہر 2-4-6 مہینے کے بعد ایک محلہ اس کو لائن لگاتے ہیں کہ یہ محلہ ہم اپنے قبضے میں لیں گے۔ کبھی اعلان کر دیتے ہیں، کبھی اعلان نہیں کرتے۔ بلڈوزر آئے، مسلمانوں کی زمینیں، دکانیں، مکان ان کو گرانا شروع کر دیتے۔ سیٹلرز کون ہیں؟ جو ان مکانوں کے اندر جو وہاں پر غیر قانونی قبضہ کر کر کے انہوں نے بسائے ہیں، جرمنی سے، ہنگری سے، پولینڈ سے، رومانیہ، بلغاریہ سے، پوری دنیا سے لا کر یہودی۔ فوج تو فوج ہے، اپنے ان سیٹلرز کو، ان بدماشوں کو، ان دہشت گردوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہر تمہارا بچہ، تمہاری عورت، تمہارا نوجوان، تمہارا پاپا وہ باقاعدہ گن شوٹنگ سیکھے گا، سنائپر ہوگا، سنائپر، اور ان کو باقاعدہ مسلمانوں کے بچوں کے سروں پر مارنا سکھایا جاتا ہے، اور وہ مارتے ہیں۔ جو نکلے گا ماریں گے سیٹلرز، یہ آ کر جناب پوری زمین کو تہدید کریں گے، وہاں پر بڑی دیوار بنائیں گے، مسلمانوں کا ایک اور علاقہ قبضے میں۔ 7 مسلمانوں کے عرب ملک، بڑے بڑے برج خلیفے بنانے والے، خاموش چپ، کوئی بولتا نہیں ہے اس ظلم کا۔ اگر مئی کے اندر بھارت پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہوتا، انہوں نے جنگ بندی نہیں کروانی تھی، آج آپ نے لونڈیاں اور غلام بننا تھا۔ جیسے وہ دہشت گرد ہے، ویسے ہی مودی RSS کے فلسفے پر عمل کرتا ہے، اور RSS والے ان کا فلسفہ ہٹلر کا فلسفہ، یہ کسی کو نہیں مانتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہے اس وقت کا سنجیدہ ترین مسئلہ جو مسلمان امت کو سمجھنا ہے، اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اب حدیث سن کر ہم اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل صحیح حدیث ترمذی شریف، ہم اپنے آپ کو تول لیں اور دیکھ لیں کہ امت کہاں کھڑی۔
قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مال فے ہوتا ہے جو دشمن چھوڑ کر چلا جائے اس کو ذاتی دولت نہ سمجھ لیا جائے، جب تک امانت کو غنیمت نہ سمجھ لیا جائے۔ اچھا جی، آج آپ کسی کے پاس سونا یا کوئی چیز امانت رکھ سکتے ہیں؟ آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل کو لے جائے نا آدھے گھنٹے کے لیے تو وہ ذہن میں یہ رکھے گا اکثریت کہ جناب کیڑی ساٹھی ہے، دبا کے رکھو، کوئی نہ کوئی نقصان کر کے دے گا۔ آپ کسی کے پاس پیسہ رکھیں، سونا رکھیں کہ یہ میری امانت ہے میں لے لوں گا، میرے بھائیوں آج کل یہ ممکن ہے؟ آپ کا اصل در بھی کھا جائے گا، اور ان کے پاس تو ملک امانت ہے، یہ ملک کھا گئے، ملک کھا گئے۔ یہ 200-250 خاندان، باپ بیٹا پڑپوتا بیٹی نانا نانی چاچا چاچی آگے رشتہ دار، ہاں جی کون ہو تم؟ ایک دفعہ ہم گئے گجرات میں، پگا والا بڑا خاندان، ہاں جی آپ کو میں کہہ رہا جی میں نون لیگ ہاں جی، تسی اے جی پیپل پارٹی دے میرے چاچے دے پتر نے تے اے ساڈے پگا والا صاحب جڑے نے پی ٹی آئی لو جی کیا ہے، ایک خاندان ہر پارٹی کے اندر ان کے لیڈر، مرنے جینے کھانا پینا رشتہ داریاں ساری ایک، حکومت کے لیے جناب ظاہری طور کے اوپر مخالفت۔ فرمایا امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا۔ غنیمت سے مراد ہوتا ہے یہ میری ذاتی ملکیت ہے، آپ امانت رکھ کے جائیں، ملک امانت، اولاد امانت، پیسہ امانت، اس کو غنیمت سمجھا جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اچھا جی، حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ نے دیکھا کبھی یہ ہمارے جتنے نام نہاد سینئر سیاستدان آج موجود ہیں میرے بھائیوں، جب ان کی حکومت نہیں ہوتی یا جب ان کے اوپر کوئی کیس ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان کو ڈرپیں لگی ہوتی ہیں، دل کا دورہ پڑ گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، اس وقت یہ مریض بن جاتے ہیں، بیمار۔ ایک دفعہ تو سندھ کے اندر وہاں کے وزیر سے شراب کی بوتل برآمد ہوئی، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا کہ جی یہ زیتون کا تیل ہے، کہتے ہیں یہ زیتون کا تیل ہے۔ تو میرے بھائیوں چلیں آپ دنیا کو تو دھوکہ دے لیں گے، اللہ کے عذاب سے بچیں۔ امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو قرض سمجھ لیا جائے گا، قرض یعنی زکوٰۃ دیتے ہوئے غریب کو بندے کو تکلیف ہوگی۔ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کی جائے گی۔ اور بھائی یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں نا، سنن ترمذی حدیث کی کتاب ہے، 2211 نمبر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ باتیں لکھی۔ دنیا کے لیے تعلیم حاصل کی جائے گی۔ آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، ہے نا؟ آج کل مائیں رو رہی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ماں کو چھوڑ دو یا بیوی کو ہی چھوڑ دو، اللہ نے ایک بیلنس رکھا ہے، تیری بیوی کے بھی رائٹس ہیں، تیری ماں کے بھی رائٹس ہیں، دونوں کو بیک وقت صحیح انداز سے پورا کرنے والا ہی اصل مسلمان ہے، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں۔ لیکن ماں کا مقام، کیونکہ وہ تیری ماں ہے اور اس ماں کے ساتھ محبت اس پر فرض ہے، وہ تیری بیوی ہے، اس بیوی کے رائٹس ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا ماں کی نافرمانی کرے گا اور بیوی کی فرما برداری کرے گا۔ بیویاں ظلم بھی کرتی ہیں، زیادتی بھی کرتی ہیں، مائیں بیچاری پستی رہتی ہیں، جس ماں نے تمہیں پالا پوسا بچپن میں جوان کیا، تیرے غم اٹھائے، تیرے سوکھے گیلے کا خیال رکھا، بیوی کو اوپر رکھے۔ قیامت کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اپنے دوستوں سے قربت اور اپنے باپ سے دوری ہو. آج کل یہی ہے، یار دوست اس کی بات کو اہمیت دینا، باپ کو پرے کرنا. فرمایا لوگ اپنے دوستوں کو اہمیت دیں گے، اپنے باپ کو اہمیت نہیں دیں گے. باپ بیچارہ پستا اڑتا رہے گا، مجبور ہوگا، لیکن وہ کیا کہے گا کہ جی ہمارے دوست ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم نے تو ایسے نوجوان بھی آج کل یہ جدید نسل دیکھی ہے، کہتے ہیں ابا جی تو ہم کی پتہ ہے، ابا جی ہم کی پتہ ہے. تو بیٹے جب تیری پوٹی نہیں رکتی تھی، تیرا ابا ہی تجھے لے کر ہسپتال میں جاتا تھا اور وہاں سے دوائیاں لے لے کے دیتا تھا، اور اگر پیسے نہیں ہوتے تھے تو اپنے مالک سے کہتا تھا مجھے تھوڑا قرض دے دو. وہ تو کہنا ابا جی تو ہم کی پتہ ہے. آج باتیں کرتے ہو. فرمایا دوست کو اہمیت دے گا اور باپ کو اہمیت نہیں دے گا. میرے بھائیوں ساری دنیا کے دوست بھی ہو، باپ سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ اللہ کے نبی کی بات ہے. دوستوں کو اہمیت دے گا، باپ کو اہمیت نہیں دے گا. جب قبیلہ کسی کو سردار بنائے گا تو فرمایا سب سے زیادہ فاسق اور ذلیل ترین لوگوں کو سردار حکمران بنایا جائے گا. آج ذرا نظر دوڑائیں، آپ کی قومی اسمبلی میں، آپ کی سینٹ میں اذان ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اسلامی جمہوریہ نا، آئین میں لکھا ہوا ہے 5 اذانیں اوپر اللہ کے 99 نام ہیں، باہر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان تو اچھا ہے، پاکستان کی زمین اچھی ہے، یہ اللہ کے نام پر ہم نے لیا تھا. یہاں بیٹھے ہوئے کئی لوگ ہیں، ہزاروں، جن کے آباء و اجداد ہجرتیں کر کے بھارت سے یہاں پر آئے تھے، لیکن پاکستان کو چلانے والوں نے کیا کر دیا؟ اذان ہوتی ہے، 250 270 80 کی اسمبلی بیٹھی ہوتی ہے، 2 4 10 بندے بیچارے اٹھ کے نماز پڑھ لے. ان کو اتنی ہمت توفیق نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر نماز ہی ادا. اس سے بڑا فسق و فجور ہے کہ اذان کی آواز آئے اور ٹائم بھی ہو، اچھا وہاں بیٹھے رہیں گے 10-15 منٹ، جو اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے، بیٹھے رہیں گے لیکن اٹھ کر سجدہ نہیں کریں. جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ اسے امریکہ کے سامنے جھکا دے، کافروں کے سامنے جھکا دے. یہ تو حالت ہے. فرمایا اپنے سردار اور حکمران تم ان لوگوں کو بناؤ گے جو سب سے زیادہ فاسق اور ذلیل ترین لوگ ہوں گے تم میں سے. قبضہ کرو، بدماش، غنڈہ، شرابی، زانی، قاتل اور بھی جتنے گناہ ہیں اکثریت کے اندر موجود ہیں. انسان کو انسان نہیں سمجھتے. غریب کا قانون الگ، امیر کا الگ. فرمایا موسیقی ظاہر ہو جائے گی، ایک ہوتا ہے عام ہو جائے گی، موسیقی ظاہر ہو جائے گی، یعنی ہر جگہ پر گانا بجانا، ناچ گانا، بے حیائی عام ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. صحیح بخاری میں تعلیقاً حدیث ہے، یستحلون الحر والحریر، تم لوگ زنا کو حلال کر لو گے، ریشم کو حلال کر لو گے، والخمرہ شراب کو حلال کر لو گے، والمعازف اور گانے بجانے کو حلال کر لو گے. موسیقی ظاہر ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا یکون فی امتی خسف و مسخ و قذف. 3 باتیں میری امت میں، 3 قسم کے عذاب آئیں گے. خسفن، زمین پھٹے گی، سارے کا سارا شہر دھنس جائے. ومسخن، رات کو بندہ سوئے گا تو انسان، صبح اٹھے گا تو بندر اور خنزیر کی طرح چہرہ مسخ ہو چکا. وقذف، اور پتھروں کا میل پڑے گا.
یکون فی امتی، میری امت میں یہ عذاب آئے گا. صحابہ نے پوچھا متا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا؟ فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب شرابیں پی جائیں گی، جب گانے بجانے والیاں عام ہو گئیں. فرمایا موسیقی ظاہر ہو جائے گی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. شراب پی جائے گی. اسلام آباد میں ہوٹل کھل گیا جی، وہاں پر 5 سٹار 7 سٹار، اس کے اندر شراب الاؤڈ ہے، اور مسجدوں کو کہتے ہیں گراؤ. ارے اللہ کے بندے، ہمارے لیے تو پورا پاکستان مسجد ہے. جو عیدت لی الارض مسجدا وطہورا، صحیح البخاری میں رسول اللہ کا فرمان ہے، ساری زمین اللہ نے میرے لیے مسجد بنا. یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والا ملک تو مسجد ہے. یہاں پر اللہ کے بندو تم اتنی کھلی جگہ مسجد کے آدھو، وہاں پر مساج سینٹر، کنجر خانے، شراب خانے، زنا خانے وہ گراؤ. تمہارے آئین میں لکھا ہوا ہے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے. کتاب اور سنت کے خلاف کوئی قانون پاکستان میں نہیں چلے گا. کھولو آئین. کیا فرمایا؟ فرمایا شرابیں پی جائیں گی، اور جب بعد والے پہلوں پر لانتے بھیجیں، بعد والے اپنے سے پہلوں پر لانتے بھیجیں. فرمایا پھر انتظار کرو، جب یہ سارے کام ہو جائیں پھر انتظار کرو کہ سرخ آندھی چلے، خسف ہو، زمین پھٹے، اس کے اندر شہروں کے شہر چلے جائیں، تمہارے چہرے مسح ہوں، تم پر پتھر پڑیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے حالات بیان کیے. گناہ اس حد تک ہے، برے لوگوں کے لیے گواہیاں اس حد تک ہے. جاؤ جا کے راتوں میں چلے جاؤ. ایک دفعہ میں گیا، ہمارے دوست ہیں وکیل صاحب، ان کے پاس بیٹھے ہوئے مجھے کہتے ہیں یہ میرا کیس ہے، یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے جس کا میں کیس لڑ رہا ہوں، وہ بندے 2 نمبر ہیں، پیسے والے کھاتے پیتے لوگ ہیں، انہوں نے کہتا ہے یہاں سے گواہ خریدے ہیں. یہاں ایک پارٹی ہے باقاعدہ، جس طرح ناچ گانے والے ڈولوں والی پارٹی نہیں ہوتی، یہاں پارٹی ہے وہ گواہ بیچتی ہے، اور پیسہ دے کے گواہ خرید کر جب عدالت میں تم غلط فیصلہ کرواؤ گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے 2 بندے میرے پاس آتے ہیں، ایک بندہ شریف ہے، وہ ہے سچا، دوسرا چرب زبان ہے، جھوٹ بول کر وہ کوئی اپنا فیصلہ ظاہری باتوں سے اپنے ہاتھ میں کروا لیتا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو گیا اب میری بلے بلے ہے. فرمایا وہ جہنم کا ایک ٹکڑا دے گا. گواہ خریدو. یہ میرے بھائیوں ذلتوں کی انتہائیں ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں فاسقوں فاجروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کم از کم کسی اچھے بندے کے لیے تم کھڑے تو ہو. کوئی اچھا سیاستدان اگر آئی جائے تو اس کے ساتھ ڈٹ تو جاؤ. اور میرے بھائیوں آج کے ان حالات میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ طاقت اور قوت جب ہوگی یہی دنیا میں عزت کا سوال ہے. پاکستان، انڈیا کیا کہتا تھا؟ ہم کنونشنل وارفیئر میں پاکستان سے آگے ہیں. مئی کے اندر پتا چلا کہ کنونشنل وارفیئر میں وہ پاکستان سے آگے نہیں ہے، چاہے 10 گنا بڑا بڑا. مار پڑی، تھوڑا سا جھٹکا لگا تو میرے بھائیوں سیدھا ہوا پوری دنیا میں آپ کی طاقت اور قوت کی وجہ سے آپ کی عزت بنی. برج خلیفہ کی عزت بنی، آپ کی بنی. او بھائی برج خلیفے 100 بنا لو، جہاد چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ. ساری دنیا میں اربوں ڈالر کی بلڈنگیں بنا لو، اگر عزتوں کی زندگی چاہتے ہو تو جہاد فی سبیل اللہ، طاقت اور قوت کا اختیار، یہ آپ کے لیے کامیابی کا راستہ ہے. ہوا الحمدللہ. اب میں صبح پڑھ رہا تھا جی الحمدللہ فتح بن، دیکھیں نا فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے واضح فتح کا اعلان کر دیا. فتح 1 فتح 2 یہ ہمارے زیادہ اس دن استعمال ہوئے. بھارت کے 26
مقامات پر. اب فتح 3 اور فتح 4, اور جو آپ نے فتح 4 میزائل الحمدللہ اس پہلے ہی بنا ہوا تھا, اب اس کو لانچ کیا. اس کا کیا فائدہ ہے کہ یہ بہت نیچی پرواز کرتا ہے. یہ ہمالیہ کے جتنے علاقے ہیں پہاڑی علاقوں میں, یہ باقاعدہ آپ اس میزائل کو پورے لیزر سسٹم کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں. اوپر نیچے جہاں پر جانا ہے یہ جائے گا, یہ رستے میں خراب نہیں ہوگا. اب وہ بھی الحمدللہ پاک فوج کے پاس آ چکا ہے. اور میرے محترم بھائیوں, پاکستان ایئر فورس کو اس وقت برطانیہ میں جو ہوا سب سے بڑا ایئر شو, اس کے اندر سب سے زیادہ انعامات لینے والے ہی آپ کے بھائی تھے. یار وہ کلمہ پڑھتے ہیں, 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے اللہ پر ایمان رکھ کر وہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ کسی سیاسی کے ملازم نہیں ہے, وہ لا الہ الا اللہ کے ملازم اور نوکر ہیں, وہ پاکستان کے ملازم. الحمدللہ یہ حالات ہیں. ان حالات میں ہم نے عقل کے ناخن لے کر اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. دین والے, اسلام والے, قرآن والے, حدیث والے, جہاد والے, ان کا ساتھ دینا ہے اور برے بدماش اور گنڈوں سے دور ہو کر اللہ کے دین پر کھڑا ہو. یہی میرے بھائیوں کامیابی کا زینہ ہے. یہی اللہ کے ساتھ ہمارا وعدہ تھا. میرے بھائیوں, آخر میں اعلان کرنا ہے کہ اوپر والا جو چھت تھا وہ ہم نے مکمل آزاد کر دیا. اس کا وہ سارا صفائی ہوگی. اب اس کا کافی کام باقی ہے کہ اس کے سائڈوں کے اوپر دیواریں اور لینٹر الگ ہو چکا ہے. اس کا جو ہمارے انجینئرز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں سوراخ کر کے سریے ڈال کر پورا کنکریٹ پڑے گا تو یہ لینٹر ہمارا بالکل اسٹیبل ہو جائے گا. تو اس پر رفاقت بھائی سے میں نے پوچھا تقریباً 1 لاکھ سے زائد کا خرچہ ہوگا. بس 1 ہفتے 2 ہفتے میں وہ بھی کمپلیٹ ہوگا. آج سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر والے اس لینٹر کے حوالے سے جو بارشوں سے ڈیمیج ہوا ہم نے پھر فور ایکشن لینا ہے. اور اب آپ ذرا کھول کر اللہ کے راہ میں یہ تعاون کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. فرمایا جس نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد میں اتنا سا حصہ بھی ڈالا اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في غزة. اللهم انصر المستضعفين في كشمير. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم واحفظهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.